بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 14واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سبق میں ماشاءاللہ صرف ایک ہی علامت ہے، اور اس علامت کو کہتے ہیں با زیر بی۔ یہ علامت بڑی عظیم علامت ہے۔ عربی زبان میں اس با زیر بی کے صرف 20 معنی استعمال ہوتے ہیں، صرف 20، اور قرآن مجید میں اس کے 6 معنی عام استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کو وہی پڑھائیں گے جو قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے جن کی ضرورت ہے۔ تو ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ علامت صرف اسم کے شروع میں آتی ہے۔ یہ علامت صرف اسم کے شروع میں آتی ہے۔ اس کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ اس کا مشہور ترین ترجمہ سے ہوتا ہے یا ساتھ ہوتا ہے، سے یا ساتھ۔ کبھی اس کا ترجمہ پر بھی ہوتا ہے، کبھی کا کی کے کو بھی ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ہوگا نا، کا کی کے کو میں سے۔ کبھی اس کا ترجمہ بسبب بھی ہوتا ہے، بوجہ بھی ہوتا ہے، بذریعہ بھی ہوتا ہے۔ یہ تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے، الفاظ میں فرق ہے، بسبب، بوجہ، بذریعہ۔ اور کبھی بدلے میں بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ سے اور ساتھ جو ہے یہ الگ الگ سمجھے جاتے ہیں، سے اور ساتھ۔ تیسرا معنی پر، چوتھا کا کی کے کو میں سے کوئی ایک، پانچواں بسبب، بذریعہ وغیرہ، اور چھٹا بدلے میں۔ یہ 6 معنی قرآن مجید میں اس کے عام استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں با زیر بی کا ترجمہ سے اور ساتھ کہاں کہاں آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ واللہ اور اللہ تعالی، بما اس سے جو، سے ترجمہ ہے با کا، اور ما کا معنی ہے جو، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو، تعملون یہ لفظ عمل سے نکلا، عمل، عامل، معمول، تعمیل، معمولات، اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے الفاظ آپ کی زبان میں موجود ہیں۔ اس سے ڈائریکٹ شروع میں تا ہے، آخر میں واو نون ہے، دونوں علامتوں کو ہٹا دیں تو کیا بچے گا؟ عمل۔ کیا بچے گا؟ عمل۔ تو عمل کا ترجمہ عمل ہی ہونا ہے، اور کیا ہوگا؟ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبردار ہے۔ خبیر مبالغے کا لفظ ہے جس میں صفت کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ خبیر خبر سے نکلا ہے، خبردار، مخبر، اخبار، یہ سب اسی سے ہے۔ تو خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا یا خوب خبردار، دونوں ترجمے درست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ با کا معنی ساتھ، یہاں پر با کا معنی سے بھی کر سکتے ہیں، والدین سے اچھا سلوک کرو۔ سے ساتھ دونوں میں سے کوئی ایک ترجمہ آسانی سے ہو سکتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ۔ اس نے اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ۔ نزلہ، نازل، نزول، انزال، شان نزول اردو میں استعمال ہوتا ہے اتارنے کے معنی میں۔ الکتاب، کتاب، کتب، مکتوب سب اسی سے ہے۔ حق، حق تعالی، برحق بھی اسی سے ہے۔ نزل الکتاب بالحق، اس نے اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ۔ بی کا ترجمہ پر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ پر زیادہ واضح ترجمہ ہے۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یوم کا معنی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے دن کے معنی میں، یوم، ایام، یوم آزادی، یوم آخرت، اور آخر سے اخروی زندگی اور فکر آخرت 2 جملے پائے جاتے ہیں۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ بی کا ترجمہ کا کی کے کو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی گھیرنے والا ہے۔ محیط، احاطہ اور محیط اردو میں استعمال ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو۔ کہاں کون سا ترجمہ ہونا ہے؟ آیت کے الفاظ یہ بات آپ کو خود ہی سمجھا دیں گے۔ مثلاً اب یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پر سے بھی ترجمہ غیر مناسب ہے، ساتھ بھی غیر مناسب ہے، اور پر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جب تک کا کی کے کو میں سے نہیں کریں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ آیت کے الفاظ پچھلے اور اگلے مل کے بات سمجھا دیتے ہیں کہ یہاں پر کون سا ترجمہ ہوگا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ سب مومن جو ہے وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف، نیکی کا۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا۔ نیکی کے ساتھ بھی بات بن سکتی ہے، لیکن کا سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً آپ احباب جو قرآن مجید کو سمجھنے کی غرض سے تشریف لائے ہو، آپ زیادہ مستحق ہو اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکریہ ادا کرو۔ آپ دیکھتے ہو کروڑوں کی آبادی ہے پاکستان کی، لیکن اس آبادی میں سے کتنے لوگ اللہ کی کلام کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں؟ یہ اعزاز ہے آپ لوگوں کا۔ رب العزت نے خصوصی توفیق بخشی ہے آپ کو کہ آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آئے، آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے، آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے اللہ کی کلام سمجھنے کے لیے۔ اور یقین مانیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے عین مطابق اس وقت رب العزت کے رحمت کے فرشتے آپ کو اپنے پروں میں ڈھانپے ہوئے ہیں، اور آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہا کرو۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ جی۔ با کا ترجمہ بسبب، بوجہ، بذریعہ، ان میں سے اس آیت کے اندر ترجمہ ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب تو ڈائریکٹ سمجھ آتا ہے، لہم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ علیم المناک حادثہ، علیم المناک حادثہ، رنج و علم اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بما، اس وجہ سے جو کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کذب بیانی اور کذاب اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں، کانو بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے جھٹلایا، جھوٹ بولا۔ با کا ترجمہ بدلہ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ چند ٹکے لیے غلط فتویٰ دے دیا، چند ٹکے لے لیے اور غلط فتویٰ دے دیا۔ آپ کو غلط فتوے کے عوض اگر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے بھی مل جائیں تو وہ قلیل ہی ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی قلیل۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، خرید لیا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے خرید لیا عذاب کو بخشش کے بدلہ میں، مغفرت کے بدلہ میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آزاد کے بدلے میں کسی غلام کو قتل کیا جائے یا غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے۔ مرد کے مقابلے میں مرد اور عورت کے مقابلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، جیسا قصاص ثابت ہوگا۔ نوٹ، علامت بی سے پہلے اگر نفی والا لفظ ہو، جیسا کہ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین میں آپ نے دیکھا تھا،
علامت بی سے پہلے اگر نفی والا لفظ ہو تو اس کے اردو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور نہیں ہیں ہرگز آپ ہماری بات پر ایمان لانے والے، ہماری بات آپ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ سے، وما انت بمؤمن لنا، اور ہرگز نہیں ہیں آپ ہماری بات ماننے والے، ہماری بات کا یقین کرنے والے۔ تو یہ ہرگز ترجمہ اس با کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو بات کے اندر زور ڈالا جا رہا ہے وہ اس با کی وجہ سے ہے، اور با کا اپنا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور ہرگز نہیں ہوں میں مومنوں کو بھگانے والا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں کو ہرگز بھگانے والا نہیں ہوں۔ وما هم بخارجین من النار، اور ہرگز نہیں ہیں وہ آگ سے نکلنے والے، جو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر رب العزت نے مہر لگا دی ہے کہ یہ جہنم میں ہی رہیں گے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے۔ وما هم بمؤمنین، اور ہرگز نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ سبق کا خلاصہ، بی کا ترجمہ سے، ساتھ، پر، کا، کی، کے، کو، بسبب، بوجہ، بذریعہ اور بدلے میں۔ بی سے پہلے نفی والا لفظ ہو تو اس کے اردو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس سے بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، سبق مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔